بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان ہی میں اس زمانے میں ایک بزرگ عابد ذاہن کاہن تھے جن کا نام عمران تھا، اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کی حقیقی بہن تھی۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ عمران صاحب اولاد نہ تھے اور ان کی بیوی حنا بہت زیادہ متمنی تھی کہ ان کی اولاد ہو، اس لیے وہ درگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کیا کرتی تھیں اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت بخشی اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ ان کو اس سے اس درجہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رسم بہت مقدس سمجھی جاتی تھی، اور اس طرح جو اولاد خانہ خدا کے لیے وقف ہو جاتی تھی اس کو شب و روز عبادت الہی اور عبادت خانہ کی خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ حنا ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب وضع حمل کا وقت ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی جس کا حنا کو افسوس ہوا، کیونکہ لڑکی وقف کرنے کا دستور نہ تھا، لیکن نظر مان چکی تھی، اس لیے حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا جو بیت المقدس کے متولی اور امام تھے۔ حضرت مریم بچپن ہی سے نہایت پاکیزہ صفات اور عابدہ زاہدہ تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا۔ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتی، اور جب رات آتی تو ان کو حضرت زکریا اپنے مکان پر حضرت مریم کی خالہ کے پاس لے جاتے اور وہیں شب بسر کرتی۔ غرض اس طرح زہد و تقویٰ و عبادت کے ساتھ حضرت مریم کی عمر 13 یا 15 سال کے قریب ہو گئی۔ ایک روز حضرت مریم بیت المقدس سے مشرق کی طرف سب سے علیحدہ ہو کر کسی مکان میں گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت مریم غسل کے لیے اس جگہ آئی تھیں اور لوگوں سے آڑ کے لیے آپ نے درمیان میں پردہ ڈال لیا تھا۔ جب آپ غسل کر چکی اور کپڑے پہن لیے تو اچانک خدا کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، اور جیسا کہ فرشتوں کی عادت ہے کہ عموماً خوش منظر صورتوں میں متمثل ہوتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت خوبصورت انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب سامنے دیکھا تو گھبرا گئیں اور قدرتی طور پر خوفزدہ ہوئی اور اپنی حفاظت کی فکر کرنے لگی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ و طہارت کے انوار چمکتے دیکھ کر اسی قدر کہنا کافی سمجھا کہ میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جائے گا اور مجھ سے کچھ تعارض نہیں کرے گا۔ اس وقت جبرائیل امین نے اپنا فرشتہ ہونا ظاہر کیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میری نسبت کوئی ڈر یا خوف آیا ہو تو دل سے نکال دو۔ میں انسان نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ خداوند قدوس کی طرف سے تم کو ایک پاکیزہ، صاف ستھرا اور مبارک و مسعود لڑکے کی بشارت دوں۔ حضرت مریم کے دل میں خدا نے یقین ڈال دیا کہ بے شک یہ فرشتہ ہے، مگر تعجب ہوا کہ جو عفیفہ مرد سے ناواقف ہو اس کے لڑکا کیسے ہوگا۔ اس لیے حضرت مریم از راہ تعجب فرمانے لگی، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی شخص نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اس لیے
کہ نہ میں نے نکاح کیا ہے اور نہ میں کوئی بدکار ہوں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تمہارے پروردگار کا قاصد ہوں، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ میں اس لیے کروں گا کہ تم کو اور تمہارے بیٹے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشانہ بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا۔ میرا یہ فیصلہ اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس گفتگو کے بعد جبرائیل امین حضرت مریم کے قریب آئے اور ان کے منہ یا گریبان میں پھونک ماری، جس سے حضرت مریم علیہ السلام بشان ازدئی حاملہ ہو گئی۔ اب جب آثار حمل نمودار ہوئے تو بنی اسرائیل کی بدگوئی کا خوف ہوا، اس لیے سب سے یکسوئی اختیار کر لی اور کہیں دور تنہا مکان میں گوشہ گیر ہو گئی۔ مدت حمل جب پوری ہوئی اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو شرم کے مارے گھر سے کسی دور جگہ جنگل میں الگ چلی گئی۔ جب درد زدہ کی تکلیف سے بے چین ہوئی تو ایک کھجور کے درخت کی طرف آئیں کہ اس کے سہارے بیٹھے اٹھیں اور اس کی جڑ سے سہارا لیں۔ اب حالت یہ تھی کہ نہ کوئی انیس نہ جلیس، درد سے بے چین، ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہیے وہ ندارت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بچہ ہونے پر آئندہ بدنامی و رسوائی کا تصور، اسی کرب و اضطراب کے غلبے میں حضرت مریم کہہ اٹھی کہ کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی کہ دنیا میں میرا نام و نشان نہ رہتا اور کسی کو بھولے سے بھی یاد نہ آتی۔ شدت کرب و اضطراب میں گزشتہ بشارت جو فرشتے سے سنی تھی یاد نہ آئی۔ پس اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور حضرت مریم کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے، بلکہ جس مقام پر حضرت مریم علیہ السلام تھیں اس سے ایک نیچی جگہ میں آڑ میں آئے اور حضرت مریم کو پکارا، جس کو حضرت مریم نے پہچانا کہ یہ اسی فرشتے کی آواز ہے جو پہلے ظاہر ہوا تھا، اور کہا کہ غمگین اور پریشان مت ہو، خدا کی قدرت سے ہر قسم کا ظاہری و باطنی اطمینان حاصل کرو۔ نیچے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسا چشمہ یا نہر جاری کر دی ہے، یہ تو پینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے اسی کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ تو پکی اور تازہ کھجوریں ٹوٹ کر گریں گی۔ تازہ کھجوریں کھا کر چشمے کے پانی سے سیراب ہو اور پاکیزہ بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ آگے کا غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سب مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ رہا بدنامی کا اندیشہ تو جب تمہارے سامنے کوئی آئے اور لڑکے کے بابت دریافت کرے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے تو ایسے روزے کی منت مان رکھی ہے جس میں بولنے کی بندش ہے۔ ان کی شریعت میں یہ نیت درست تھی کہ نہ بولنے کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہماری شریعت اسلامیہ میں ایسی نیت اور روزہ درست نہیں۔ غرض کے فرشتے کے کلام سے حضرت مریم علیہ السلام کی تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام پیغامات الہیہ پر مطمئن ہو کر جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچے تھے، بچے کو گود میں لے کر بیت المقدس کو روانہ ہوئی۔ جب بستی میں پہنچیں اور قوم کے سامنے آئیں تو لوگ دیکھ کر ششت رہ گئے، کہنے لگے مریم تم نے تو غضب کر دیا، یہ بناوٹ کی چیز کہاں سے لے آئیں؟ اس سے زیادہ جھوٹ طوفان کیا ہوگا کہ ایک لڑکی کنواری رہتے ہوئے دعویٰ کرے کہ میرے بچہ پیدا ہوا ہے۔ سب بدگمان ہو کر کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ اور خاندان والے ہمیشہ سے نیک رہے ہیں،
تم میں یہ بری خصلت کدھر سے آئی؟ غرض حاصل کلام قوم کا حضرت مریم سے یہ ہوا کہ تمہارے باپ پاکباز تھے، تمہاری ماں پارسا تھی، بھائی ایسا نیک ہے، اوپر جا کر تمہارا حسب حضرت ہارون پر منتہا ہوتا ہے۔ پھر یہ حرکت تم سے کیوں کر سرزد ہوئی کہ شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کیسا؟ حضرت مریم نے اپنی صفائی میں کوئی بات نہیں کہی اور فرشتے کی ہدایت کے موافق پس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اس بچے سے دریافت کرو، یہ جواب دے گا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر انتہائی تعجب کے ساتھ کہا کہ بھلا اس گود کے شیر خوار بچے سے ہم کیسے سوال و جواب کر سکتے ہیں؟ یہ ابھی بچہ ہے اور بات چیت پر قادر نہیں، اس سے کیا بات کریں؟ ابھی قوم کی طرف سے یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خود بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے گویا کر دیا۔ آپ فوراً بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلے تقدیر میں مجھ کو کتاب یعنی انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں، یعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع پہنچے گا، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں یہی میرا شعار ہو، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کرو، چونکہ آپ بے باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے والدہ کی تخصیص کی، اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے، جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ پھر قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ماں کی گود میں جو کچھ فرمایا اس میں تمام غلط اور فاسد خیالات کا رد تھا جو آئندہ ان کی نسبت قائم ہونے والے تھے۔ اب قوم نے جب ایک شیرخوار بچے کی زبان سے ایسا حکیمانہ اور معجزانہ کلام سنا تو حیرت میں رہ گئی، اور اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم کا دامن بلا شبہ ہر قسم کی برائی اور تلویث سے پاک ہے، اور اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً من جانب اللہ ایک نشانی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔